لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. قال الله تعالى في القرآن الحكيم والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ماہ رمضان ماہ دعا ہے، ماہ برکت ہے، گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے، خدا سے قریب ہونے کا مہینہ ہے، خدا سے محبت کرنے کا مہینہ ہے، شیطان سے دوری اختیار کرنے کا مہینہ ہے۔ محبت خدا اگر انسان میں آ جاتی ہے تو اس کے ایمان میں جلا پیدا ہوتی ہے۔ محبت خدا انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے۔ محبت خدا انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، اور انسان اگر محبت خدا کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو اس کا نتیجہ جناب عیسیٰ نبینا یہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت اپنے چاہنے والوں کے ساتھ جا رہے تھے، کیا دیکھا؟ 3 قسم کے آدمی ہیں جو عبادت کر رہے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو عبادت کر رہا ہے اور رو رہا ہے، الخوف، جنت کے جہنم کے خوف میں رو رہا ہے، وہ الخوف من النار، کہ جہنم میں تکلیفیں ہوں گی، اذیتیں ہوں گی، خدا مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، خدا مجھے جہنم کے موذی جانوروں سے بچا لے، لہذا وہ عبادت کر رہا ہے، رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے جہنم کے خوف سے۔ دوسرا وہ ہے جو رو رہا ہے مگر جنت کے شوق میں، الشوق الی الجنہ، کہ جنت اسے نصیب ہو جائے، جنت اسے مل جائے۔ عبادت کر رہا ہے، رو رہا ہے مگر شوق جنت میں۔ تیسرا وہ ہے جو رو رہا ہے، عبادت کر رہا ہے مگر حبا للہ، اللہ کی محبت میں۔ تو جناب عیسیٰ فرماتے ہیں تینوں رو رہے ہیں، جو جہنم کے خوف سے رو رہا ہے وہ بھی رو رہا ہے، جنت کے شوق میں ہے وہ بھی رو رہا ہے، محبت خدا میں عبادت کر رہا ہے وہ بھی رو رہا ہے، مگر ان تینوں میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو اللہ کی محبت کی خاطر رو رہا ہے کہ میں اللہ سے قریب ہو جاؤں، اللہ سے میری دوستی ہو جائے، اللہ سے میرا رابطہ بہترین رابطہ ہو جائے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک مرتبہ سوال کیا، بتاؤ مومن کی بہت سی علامتیں بیان کی گئی ہیں، قرآن میں مومن کی علامتیں سورہ مومنون میں 8 سے زیادہ مومن کے صفات بیان کیے گئے، علامتیں بیان کی گئیں، روایات میں مومن کی بہت سی صفات اور علامتیں بیان کی گئیں۔ پیغمبر سوال کرتے ہیں بتاؤ کیا وہ مومن ہے جو نماز پڑھتا ہے؟ تو کسی نے کہا ہاں وہ مومن ہے جو نماز پڑھتا ہے۔ پھر پوچھا کہ بتاؤ مومن کی علامت کیا ہے؟ ایک نے بڑھ کے کہا جو روزہ رکھتا ہے وہ مومن کی علامت میں سے ہے۔ پھر ایک سے پوچھا بتاؤ مومن کی علامت کیا ہے؟ کہا جو زکوٰۃ نکالتا ہے۔ اس طریقے سے پیغمبر سوال کرتے رہے، لوگ طرح طرح کی جواب دیتے گئے، مگر ایک مرتبہ پیغمبر فرماتے ہیں علامت مومن میں سے سب سے بہترین علامت یہ ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرے۔ اللہ سے محبت کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر انسان گناہوں سے دور رہے گا۔ اللہ سے محبت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی محبت اگر اللہ کے لیے ہوگی تو وہ کرے گا جو اللہ چاہے گا، وہ انجام دے گا جو خدا پسند کرے گا، اس لیے کہ وہ اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ سے دوستی کرنا چاہتا ہے، اور اس سے دور رہے گا جو اللہ کو ناپسند ہے۔ لہذا ہماری محبت اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ہماری دوستی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے لیے دوستی اور دشمنی کریں گے تو ہم صاحب ایمان بن جائیں گے، صاحب کمال بن جائیں گے۔ ایسے ہی تاریخ میں مصر کے ایک صحرا سے ایک متقی پرہیزگار گزر رہے تھے۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک جانور جو بچھو کی شکل میں ہے دوڑتا ہوا دریا کے کنارے سے چلا جا رہا ہے۔ یہ متقی پرہیزگار
اس بچھو کے پیچھے پیچھے جانے لگتے ہیں۔ کیا دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک نوجوان لیٹا ہوا تھا، سو رہا تھا۔ درخت سے سانپ اترا اور چاہتا تھا اس جوان کو ڈس لے، کہ اتنے میں وہ بچھو آیا، اور آنے کے بعد اس بچھو نے سانپ کو ایک ڈنک مارے اور وہ سانپ ختم ہو گیا۔ بھئی جیسے ہی یہ واقعہ متقی اور پرہیزگار نے دیکھا، آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد اس جوان کو جگایا۔ جیسے ہی جگانا چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ محسوس یہ کیا اس نے تو شراب پی ہے۔ بس جیسے ہی شراب کی بو محسوس کیا، پوچھا کہ بتاؤ تم نے کون سا کام انجام دیا ہے کہ ایک سانپ تم کو ڈسنا چاہتا تھا مگر اللہ نے بچھو کے ذریعے سے تمہیں بچا لیا، تمہیں اس کا احساس بھی نہ ہوا۔ دیکھیے خدا اپنے بندوں کو کیسے بچاتا ہے، جس کا اس نے کبھی احساس بھی نہیں کیا ہے، جس کو کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہے۔ بس ایک مرتبہ اس جوان کو جگایا تھا، جیسے ہی اس نے کہا میں اپنے گھر سے شراب لینے کے لیے باہر نکلنا چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ میری مادر گرامی نے کہا اے بیٹا میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، ذرا مجھے وضو کے لیے پانی دے دو۔ میں نے وضو کے لیے پانی دیا۔ پھر جب میں گھر سے باہر نکلا میں نے دیکھا ایک لاغر عالم دین اپنے گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہیں۔ میں آگے بڑھا، آگے بڑھ کر کے میں نے ان کو سہارا دیا، وہ اپنی سواری پہ سوار ہوئے۔ پھر میں آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد میں نے شراب خریدی۔ جیسے ہی شراب خریدی اس میں سے جو پیسہ بچ گیا تھا واپس آ رہا تھا، ایک فقیر تھا جو پریشان تھا، میں نے بچے ہوئے پیسے کو اس فقیر کو دے دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے ہی میں نے یہ عمل انجام دیا، اس عمل انجام دینے کی وجہ سے خدا کو میرا یہ عمل پسند آیا۔ تو لہذا اسی کے لیے کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے یا من سبقت رحمتہ غضبہ، رحمت خدا سبقت کر جاتی ہے اس کے غضب کے اوپر۔ لہذا ہمیں پروردگار کے لیے سوچنا چاہیے میرا پروردگار کون ہے۔ یا من اظہر الجمیل وستر القبیح، اور اس کے بعد یا من لم یؤاخذ بالجریرہ، اے میرے پروردگار ہمارا مواخذہ جلدی نہ کرنا، اور کتنی ہم نیکیاں کرتے ہیں ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ لہذا پروردگار گناہوں کو، انسان کی غلطیوں کو فراموش کر دیتا ہے، آگے اس کی نعمتوں، اس کے کیے ہوئے اعمال کو، اس کی اچھائیوں کو رکھتا ہے۔ اسی لیے تو دعائے کمیل میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کم من قبیح سترتا، اے وہ میرے پروردگار جس نے ہماری کتنے عیوب کو چھپا کے رکھے ہیں، وکم من فادہ من البلاء یقلتا، اور اے وہ میرے پروردگار جس نے ہمارے کیے ہوئے پر کتنی کم سزا دی ہے۔ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، ہم نے کتنی غلطیاں کی ہیں، اگر حساب لگایا جائے تو گناہوں کی فہرست زیادہ ہے، ہمارے نیک اعمال کی فہرست بہت کم ہے، مگر پروردگار ہمارے نیک عمل کو یاد رکھتا ہے اور ہم کو اس ماہ رحمت میں، اس ماہ دعا میں موقع یہ فراہم کرتا ہے کہ ہم توبہ کر لیں، ہم استغفار کر لیں۔ وَكَمْ مِنْ إِسَارٍ وَقَيْتَا، اور کتنی ایسی نیکیاں ہیں کہ جو پروردگار نے ہماری نیکیوں کو ظاہر کر دیا ہے، ہماری پروردگار نے ہمارے عیوب کو چھپا کے رکھا ہے، کتنی پریشانیوں کو ہم سے دور کر دیا ہے جس کا ہم احساس نہیں کر پاتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم کسی جوان کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ برائی پر ہے، وہ غلط راستے پر ہے، تو ہمیں اس کی اچھائیوں پہ بھی نظر ڈالنا چاہیے، اس کو منع ایک دم سے اس کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو نیکیوں کو یاد کرتے ہوئے اس کو اللہ سے قریب ہونے کی دعوت دینی چاہیے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے اے میرے پروردگار تو ہمارا حساب و کتاب اپنے فضل کی بنیاد پہ کرنا، اپنے عدل کی بنیاد پہ نہ کرنا۔ اگر عدل کی بنیاد پہ حساب و کتاب ہوا تو ہمارے لیے بہت منزل سخت ہو جائے گی۔ لہذا ہمیں دعا کرنا چاہیے اے میرے پروردگار اس ماہ رحمت میں، اس ماہ دعا میں، اس ماہ توبہ میں ہمیں نیک عمل کی توفیق دے دے، ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق دے دے، ہمیں توبہ کا موقع فراہم کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔